السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں۔ میں حافظ عبد النواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ چھٹا پارہ سورہ المائدہ آیات نمبر 67 تا 73 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسولا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فاموا وسموا ثم تاب الله عليهم ثم آموا وسموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه
واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: تم فرما دو اے کتابیو، تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک نہ قائم کرو توریت اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اور بے شک اے محبوب وہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا، اس سے ان میں بہتوں کو شرارت اور کفر کی اور ترقی ہوگی، تو تم کافروں کا کچھ غم نہ کھاؤ، بے شک وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اسی طرح یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی، ان میں جو کوئی سچے دل سے اللہ اور قیامت پر ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ان پر نہ کچھ اندیشہ ہے اور نہ کچھ غم۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے، جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول وہ بات لے کر آیا جو ان کے نفس کی خواہش نہ تھی، ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو شہید کرتے ہیں، اور اس گمان میں ہے کہ کوئی سزا نہ ہوگی، تو اندھے اور بہرے ہو گئے، پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، پھر ان میں بہتیرے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے۔ بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ وہی مسیح مریم کا بیٹا ہے، اور مسیح نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب اور تمہارا رب، بے شک جو اللہ کا شریک ٹھہرائے تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک کافر ہیں وہ جو کہتے ہیں اللہ تین خداؤں میں کا تیسرا ہے، اور خدا تو نہیں مگر ایک خدا، اور اگر اپنی بات سے باز نہ آئے تو جو ان میں کافر مریں گے ان کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا، تو کیوں نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف اور اس سے بخشش مانگتے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تسلسل سے تفسیر: یعنی کفار سے جو آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، سفروں میں شب کو حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرا دیا جاتا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی پہرا ہٹا دیا گیا اور حضور نے پہرا داروں سے فرمایا کہ تم لوگ چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی، کسی دین و ملت میں نہیں۔ یعنی قرآن پاک ان تمام کتابوں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و صفت اور آپ پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ جب تک حضور پر ایمان نہ لائیں توریت و انجیل کی اقامت کا دعویٰ صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ جتنا قرآن پاک نازل ہوتا جائے گا یہ مکابرہ و عناد سے اس کے انکار میں اور شدت کرتے جائیں گے، اور دل میں ایمان نہیں رکھتے منافق ہیں۔ توریت میں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور حکم الہی کے مطابق عمل کریں، اور انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے احکام کو اپنی خواہش کے خلاف پایا، تو ان میں سے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب میں تو یہودی و نصارہ سب شریک ہیں، مگر قتل کرنا یہ خاص یہود کا کام ہے۔ انہوں نے بہت سے انبیاء کو شہید کیا، جن میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی ہیں، اور ایسے شدید جرموں پر بھی عذاب نہ کیا جائے گا۔ حق کے دیکھنے اور سننے سے یہ ان کے غایت جہل اور نہایت کفر اور قبول حق سے بد درجہ غایت اعراض کرنے کا بیان ہے۔ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد توبہ کی، اس کے بعد دوبارہ نصارہ کے بہت فرقے ہیں، ان میں سے یعقوبیہ اور ملکانیہ کا یہ قول تھا، وہ کہتے تھے کہ مریم نے الہ جنا، اور یہ بھی کہتے تھے کہ الہ نے ذات عیسیٰ میں حلول کیا اور وہ ان کے ساتھ متحد ہو گیا، تو عیسیٰ الہ ہو گئے۔ تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا، اور میں اس کا بندہ ہوں، الہ نہیں۔ یہ قول نصارہ کے فرقہ مرکوسیہ و نستوریہ کا ہے۔ اکثر مفسرین کا قول ہے کہ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ اللہ اور مریم اور عیسیٰ تینوں الہ ہیں، اور الہ ہونا ان سب میں مشترک ہے۔
متکلمین فرماتے ہیں کہ نصارہ کہتے ہیں کہ باپ بیٹا روح القدس یہ تینوں ایک الہ ہیں، نہ اس کا کوئی ثانی نہ ثالث، وہ وحدانیت کے ساتھ موصوف ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، باپ بیٹے بیوی سب سے پاک اور تثلیث کے معتقد رہے تو توحید اختیار نہ کی۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھنے، سمجھ کر پڑھنے اور اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ بالا مقام عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، میں اپنے معزز ناظرین کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو نیک کرے، آپ کو نیک کرے، آپ کو اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر آپ اس صدقہ جاریہ کے اندر میرا ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ضرور اس کی جزائے خیر عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اس کو میں اور آپ اگر صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم نے پہنچانا ہے، کیونکہ اس دنیا کے اندر جو بے راہ روی اور معاشرے کے اندر جو بگاڑ چل رہا ہے، تو اگر ہم کسی ایک کلمہ گو کو بھی اگر اپنی زندگی کے اندر کوئی سیدھی راستہ دکھانے میں کامیاب ہو گئے، کسی کو کوئی قرآن پاک کا ایک لفظ، ایک آیت، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک واقعہ اگر کسی کی زندگی اس سے چینج ہو گئی، کوئی مجھ سے متاثر ہو گیا، کوئی آپ سے متاثر ہو گیا، کوئی ویڈیو سے متاثر ہو گیا، کوئی قرآن پاک سے متاثر ہو گیا، کوئی اس کاوش سے اگر کوئی کسی کو ہدایت مل گئی، تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم اپنی کاوش میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے چھٹا پارہ ہمارا کمپلیٹ ہونے والا ہے، انشاءاللہ کل ہمارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اس میسج کو آپ دوستوں سے یہ صدا ہے کہ آپ خود دیکھیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، اپنے عزیز اقربا کو جہاں تک اس آواز کو آپ پہنچا سکتے ہیں آپ ضرور اس کو زیادہ سے زیادہ اس آواز کو پہنچائیں۔ بہت کم لوگ، میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ بہت کم لوگ نیک کام کی طرف ان کو اس طرف آتے ہیں، کیونکہ دنیا داری کے اندر لوگ اتنے بزی ہیں کہ ان کو اس قسم کے پروگراموں کی ان کو فرصت، اگر کوئی انٹرٹینمنٹ کا پروگرام ہوگا تو اس کو ضرور سارے لوگ دیکھیں گے، بار بار دیکھیں گے، لیکن یہ ایک ایسی مطلب ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک کمزوری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نیک کام ہوتے ہیں اس کی طرف بہت کم لوگ راغب ہوتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ ہم ضرور اپنی کاوش میں کامیاب ہوں گے، چلو آج نہیں تو کل سے ہی ہمیں ضرور لوگ دیکھیں گے، کیونکہ یہ تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور یہ انشاءاللہ ہسٹری کا ایسا بن جائے گا، ضرور ہمیں لوگ دیکھیں گے، آج نہیں تو کل دیکھیں گے۔ ہم اپنے اس صدقہ جاریہ کو اور اس کاوش میں، ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی زندگیاں چینج کرے، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو قرآن پاک کی طرح لوگ اپنے اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کریں۔ تو ان نیک خواہشات کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے چینل کو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کیا کریں۔ آمین ثم آمین۔